حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ کی ایک چھوٹی سی سٹوری آپ لوگوں کو شیئر کرتی ہوں آج۔ ایک بار کی بات ہے، بہت سارے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ سب لوگ چلتے چلتے جب صبح کا وقت قریب ہوا تو ایک جگہ رکنا ہوا۔ سب لوگ تھکے ہوئے تھے، اس لیے سب لوگ اتنی گہری نیند میں سو گئے کہ سورج پوری طریقے سے نکل آیا۔ ان کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ سب سے پہلے جگ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سو رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تب ان کو جگاتے نہیں تھے جب تک کہ آپ خود نہیں جگ جاتے، اور ان کے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ ان کے بعد عمر رضی اللہ عنہ بھی جگ گئے۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں تو آپ کے سر مبارک کے قریب بیٹھ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہنے لگے تاکہ آپ کی نیند کھل جائے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جگ گئے اور وہاں سے چلنے کا حکم دیا۔ پھر کچھ فاصلے پر تشریف لائے اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترنے کے بعد ان کو نماز پڑھایا، لیکن ان میں سے ایک جنے نے نماز نہیں پڑھا، وہ کونے میں بیٹھے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ اس نے کہا، مجھے غسل کی ضرورت ہو گئی یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اس کے بعد انہوں نے بھی تیمم کر کے نماز پڑھی۔ عمران رضی اللہ عنہ کہتے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ سواروں کے ساتھ آگے بھیج دیا، کیونکہ ان لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا۔ پانی کی تلاش کے لیے ان لوگوں کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ جب وہ لوگ چل رہے تھے، چلتے چلتے ان کو ایک عورت ملی جو دو مشکوں کے بیچ سواری پر اپنے پاؤں لٹکائے ہوئے جا رہی تھی۔ تو انہوں نے اس عورت سے پوچھا، پانی کہاں ملتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہاں پانی نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس عورت سے پوچھا، تمہارے گھر سے پانی کتنے فاصلے پر ہے؟ اس عورت نے جواب دیا، 1 دن اور 1 رات کا فاصلہ ہے۔ تو ان صحابیوں نے کہا کہ اچھا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں چلو۔ تو وہ بولی، رسول اللہ کا معنی کیا ہے؟ عمران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آخر کار ہم اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ اس نے مطلب عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی کہا جو پہلے کہا تھا، مطلب صحابیوں سے کہا تھا کہ پانی کتنے دور ہے کتنے نہیں، اور ایکسٹرا انہوں نے کہا کہ میں یتیم بچوں کی ماں ہوں، مجھ پر رحم و کرم فرمانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، دونوں مسکیجوں کو اتارو۔ صحابیوں نے اتارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ ہاتھ پھیرا، مسکیجوں پہ ہاتھ پھیرا۔ تو 40 پیاسے، مطلب صحابی جو تھے 40 تھے، تو 40 پیاسے آدمیوں نے اس میں سے خوب سیراب ہو کر پانی پیا اور اپنے تمام مٹکے اور بالٹیاں بھی بھر لی۔ جن لوگوں نے کبھی مسکیجوں کے فوٹو دیکھا ہوگا ان کو پتا ہوگا کہ مسکیجہ کتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ اس سے 40 آدمیوں نے پانی بھی پی لیا اور بالٹیاں برتنیں بھر لیا۔ خالی ان لوگوں نے اونٹوں کو پانی نہیں پلایا، جو ان کے ساتھ اونٹ تھے پانی نہیں پلایا۔ یہ سب کام کرنے کے باوجود پانی کے جو مسکیجے تھے وہ اتنا بھرا ہوا تھا کہ معلوم ہوتا تھا ابھی بہہ پڑے گا، مطلب چھلک جائے گا، اتنا بھرا ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ تمہارے پاس ہے کھانے کی چیزوں میں سے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ اس عورت کے لیے روٹی کے ٹکڑے اور کھجور لا کر جمع کر دی گئی۔ پھر جب وہ اپنے قبیلے میں آئی تو اپنے آدمیوں سے اس نے کہا، آج میں سب سے بڑے جادوگر سے مل کر آئی ہوں، یا پھر جیسا کہ اس کے ماننے والے لوگ کہتے کہ وہ واقعی نبی ہے۔
آخر اللہ تعالیٰ نے اس کے قبیلے کو اسی عورت کی وجہ سے ہدایت دی، وہ خود بھی اسلام لائی، تمام قبیلے والوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ آپ لوگ سوچئے اگر کسی کے سامنے ایسے واقعہ پیش آئے تو ان کا ایمان کا لیول کیا ہوگا۔ یہ واقعہ آپ لوگوں کو کیسے لگا کامنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ اللہ حافظ۔